بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی زندگیاں صرف تاریخ نہیں ہوتی بلکہ وہ زندہ مثالیں ہوتی ہیں جو ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ تقوی کیا ہے، عدل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کسے کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو صرف ایک انار کی کہانی نہیں بلکہ ایمان، خوف خدا اور حق گوئی کا آئینہ ہے۔ یہ واقعہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک ظالم بادشاہ کا اور ایک ایسے مرید کا جس کا دل دنیا میں تھا مگر نظر آخرت پر تھی۔ بغداد کا زمانہ، یہ اس دور کی بات ہے جب بغداد علم، تصوف اور روحانیت کا مرکز تھا۔ ہر گلی سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی اور ہر کوچے میں کسی نہ کسی ولی کامل کا چرچا تھا۔ انہی دنوں بغداد میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، ظاہری شان و شوکت بے مثال، محل سونے کے، لباس ریشم، مگر دل ظلم اور غرور سے بھرا ہوا۔ وہ بادشاہ کمزوروں پر ظلم کرتا، علماء کی بات کو اہمیت نہ دیتا اور رعایا کو محض اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ بادشاہ کا خوف۔ لیکن بغداد میں ایک نام ایسا تھا جس سے بادشاہ بھی کانپتا تھا، اور وہ نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جانتا تھا کہ یہ درویش اگر حق بات کہہ دیں تو اس کی بادشاہی کی بنیادیں ہل سکتی ہیں، اس لیے وہ ظاہری احترام تو کرتا مگر دل میں کینہ رکھتا تھا۔ ایک مرید۔ انہی دنوں شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک مرید تھا، نہ بہت امیر نہ بہت غریب، مگر دل میں دنیا کی محبت کا ایک کونا ابھی باقی تھا۔ وہ عبادت بھی کرتا، ذکر بھی، مگر کبھی کبھی دل میں خیال آتا کاش میرے پاس بھی کچھ زیادہ ہوتا۔ شیخ کی نگاہ ولایت اس مرید کے دل کے حال کو جان چکی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے حکم دیا کہ محل کے قریب ایک خاص باغ تیار کیا جائے جس میں سب سے اعلیٰ قسم کے انار ہوں۔ وہ باغ خاص طور پر بادشاہ کے لیے تھا اور وہاں سے بغیر اجازت ایک پتا تک توڑنے کی اجازت نہ تھی۔ جو بھی ایسا کرتا سخت سزا پاتا۔ مرید کی بھوک۔ ایک دن وہی مرید شدید بھوک کی حالت میں اس باغ کے پاس سے گزرا۔ روزے کی حالت تھی، جسم نڈھال، آنکھوں کے سامنے اندھیرا۔ اس کی نظر باغ کے ایک درخت پر لٹکے سرخ چمکتے انار پر پڑی۔ دل نے کہا صرف ایک انار ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن فوراً ضمیر نے جھنجھوڑا یہ ظالم بادشاہ کا باغ ہے، اجازت کے بغیر لینا چوری ہے۔ نفس اور ایمان کی جنگ۔ مرید کبھی انار کو دیکھتا کبھی ضمیر کو۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ بغیر اجازت کچھ نہیں لے گا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ پہنچا۔ شیخ کا دربار۔ مرید نے روتے ہوئے کہا حضور، بھوک سے جان جا رہی ہے اور دل انار کی طرف مائل ہو رہا ہے، مگر ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کیں، چند لمحے خاموش رہے، پھر فرمایا جا باغ میں جا اور ایک انار توڑ لے۔ مرید حیران، حضور وہ تو بادشاہ کا باغ ہے۔ شیخ نے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں وہی کر۔ کڑوا انار۔ مرید گیا، ایک انار توڑا اور فوراً کھول کر کھا لیا، مگر جیسے ہی اس نے دانہ منہ میں ڈالا چہرہ بگڑ گیا۔ انار انتہائی کڑوا تھا۔ وہ فوراً واپس آیا، حضور انار تو کڑوا نکلا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا بیٹا، یہ اس مال کا ذائقہ ہے جو ظلم سے حاصل کیا گیا ہو۔ بادشاہ کی گرفت۔ اسی دوران بادشاہ کے سپاہیوں نے مرید کو انار توڑتے دیکھ لیا تھا۔ اسے پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ غصے سے بولا میری اجازت کے بغیر انار سزا دوں؟ مرید نے کہا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے اجازت دی تھی۔ بادشاہ سن کر لرز گیا۔ شیخ کی آمد۔ بادشاہ نے فوراً شیخ عبد القادر جیلانی کو بلایا۔ جب شیخ آئے تو دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے پوچھا آپ نے میرے باغ سے انار توڑنے کی اجازت کیوں دی؟ شیخ نے فرمایا میں نے اس لیے اجازت دی تاکہ تجھے معلوم ہو کہ تیرے باغ کے پھل کڑوے کیوں ہیں۔
حق کی بات۔ شیخ نے بلند آواز میں فرمایا، اے بادشاہ، جب رعایا کا حق مارا جائے، جب ظلم کیا جائے تو پھل میٹھے نہیں رہتے۔ یہ سن کر بادشاہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بادشاہ کی توبہ۔ بادشاہ تخت سے اتر آیا، روتے ہوئے بولا، میں نے ظلم کیا، مجھے معاف کر دیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تو ظلم چھوڑ دے۔ انجام: بادشاہ نے توبہ کی، ظلم چھوڑا اور عدل قائم کیا، اور وہ مرید اس کا دل ہمیشہ کے لیے دنیا سے ہٹ گیا۔ سبق: حلال اور حرام کا فرق، ظلم کا انجام، اللہ والوں کی نظر، ایمان کی طاقت۔